بسم اللہ الرحمن الرحیم JR ہیلتھ ٹپس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، کچھ دن پہلے ایک نوجوان شادی شدہ لڑکی کی ایک بہت بڑی ای میل موصول ہوئی اور اس نے اس ای میل میں چند حیرت انگیز انکشافات وہ بیان کیے۔ ہم اس لڑکی کا نام سیغہ راز میں رکھتے ہوئے آپ کو مختصراً یہ واقعہ بتانے جا رہے ہیں تاکہ آپ بھی اس بات کو سمجھ سکیں کہ ہمارے معاشرے میں نوجوان لڑکیاں خودکشیاں کیوں کرتی ہیں اور طلاق کیوں لیتی ہیں اور اپنے شادی شدہ گھر کو اپنے ہاتھوں سے کیوں تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ سامعین کرام، اس لڑکی کا کہنا تھا کہ میں اپنے گھر والوں کی مرضی سے میری شادی ایک اچھے خاصے نوجوان لڑکے سے ہوئی اور میں شادی کر کے اپنے سسرال آ گئی۔ سسرال آنے کے بعد وہ میاں بیوی کے جو ازدواجی معاملات ہوتے ہیں وہ بالکل بھی نہ شروع ہو سکے۔ پہلا دن، دوسرا، تیسرا اور یوں ایک ہفتہ اور پھر ایک مہینہ گزر گیا کہ میرے شوہر نے میری قربت میں کچھ نہ کیا اور میں جس طرح سے سسرال میں آئی تھی اسی طرح سے ویسی ہی تھی۔ مجھ سے میرے شوہر نے کوئی بھی ہم بستری نہیں کی، نہ ہی میرے قریب آیا، بلکہ وہ رات تک میرے ساتھ رہتا اور سونے کے لیے دوسرے کمرے میں چلا جاتا یا پھر مجھے بیڈ پر تنہا چھوڑ کر صوفے پر سو جاتا یا چھت پر چلا جاتا۔ غرض یہ ہے کہ اس کی ایسی عجیب و غریب حرکتیں کہ میں خود حیران ہو گئی کہ کیا معاملہ ہے کہ جو یہ بندہ مجھ سے دور دور رہتا ہے اور بیوی کے جو ازدواجی حق ہوتا ہے وہ ادا کیوں نہیں کر رہا، حق زوجیت میں کوتاہی کیوں برت رہا ہے۔ یہ سوچ سوچ کر اس لڑکی کا کہنا یہ ہے کہ میرا دماغ ماؤ ہوتا چلا گیا اور پھر بلا آخر میں ایک دن پھٹ گئی اور میں نے اس سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے، مجھ میں کوئی کمی ہے؟ اللہ نے مجھے حسین بھی بنایا، نسوانی حسن سے بھی نوازا اور کئی رشتے بھی میرے لیے موجود تھے، لیکن پھر بھی ماں باپ نے میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیا اور کچھ اچھا ہی سوچ کر دیا، لیکن اس کے باوجود اب یہ جو میں سہ رہی ہوں، یہ جو کرب اور تکلیف میں برداشت کر رہی ہوں، اس کا میں کس سے ذکر کروں؟ میرا حق مجھے چاہیے اور لازمی چاہیے۔ آخر تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تم میرے ساتھ ہم بستری کیوں نہیں کرتے اور بیوی کو جو شوہر سے توقع ہوتی ہے، جو پیار محبت اور حق زوجیت ہوتی ہے، وہ کیوں ادا نہیں کرتے؟ اور کچھ ہی دیر میں وہ شخص وہ رونے لگا اور بچوں کی طرح بلکنے لگا اور کہنے لگا کہ میں نامرد ہوں، میرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ مباشرت کر سکوں، تمہارا حق ادا کر سکوں، تمہارے ساتھ وہ ہم بستری کر سکوں، یہ صلاحیت میرے اندر بالکل بھی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے میں اپنا الگ بستر کرتا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں چھیڑوں اور پھر اس کے بعد میں خود گیم سے آؤٹ ہو جاؤں۔ سامعین کرام، یہ سننا تھا۔ وہ لڑکی کہتی ہیں کہ یہ بات سن کر ایسا لگا کہ آسمان اور زمین پھٹ گیا ہے اور میں بھی زار و قطار رونے لگی، اور اسی وقت میں نے اپنے گھر والوں کو فون کیا کہ میری اپنے شوہر سے لڑائی ہوئی ہے، اس لیے میں واپس اپنے گھر آ رہی ہوں۔ میں نے سامان سمیٹا اور اپنے گھر آ گئی۔ اس کے بعد سے میرے شوہر نے نہ مجھے کال کی، نہ میسج کیا اور نہ ہی کوئی رپلائی کیا۔ یہ تقریباً شادی کے ٹھیک 25 دن بعد یہ واقعہ ہوا اور یوں میں اپنے میکے
اپنے سسرال 25 دن گزار کر واپس اپنے میکے آ گئی۔ اب مجھے صرف یہ جاننا ہے کہ میرا قصور کیا ہے۔ وہ لڑکی یہ پوچھنا چاہ رہی ہے کیا میں خود قصوروار ہوں جس کی مجھے اتنی بڑی سزا ملی؟ میرے ماں باپ قصوروار ہے یا وہ نامرد شخص قصوروار ہے جس نے اپنی نامردی کو چھپایا اور میرے جیسی شریف لڑکی کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا؟ اب یہ بتائیں کہ مجھ سے کون شادی کرے گا؟ ایک لڑکی جب ایک دن بھی اپنے سسرال میں گزار کر آ جاتی ہے تو پھر ہمارا معاشرہ اس کو قبول نہیں کرتا اور اس کو پتہ نہیں کیا سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے 25 دن گزرنے کے بعد جب میں اپنے میکے آئی تو اب مجھے کون قبول کرے گا؟ اگر میں طلاق بھی لیتی ہوں تو مجھے اس کا حل بتائیں کہ مجھے کس چیز کی سزا ملی۔ سامعین کرام، ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ وبا پھیل چکی ہے کہ لڑکے اپنی نامردی کو چھپائے رکھتے ہیں اور شادی کے بعد اپنی زوجہ کو ذہنی اذیت اور جسمانی اذیت دیتے ہیں اور مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے میکے واپس چلی جائے۔ یہ مذاق اور کھیل بنا دیا گیا ہے۔ اس پر بہت غور و فکر کی ضرورت ہے۔ آج اس بہن بیٹی نے اپنے سوال کا جواب مانگا ہے کہ میری زندگی کو اجاڑنے میں کون قصوروار ہے۔ یہ سوال میں آپ کے آگے بھی رکھتا ہوں کہ ایسے نامرد لڑکوں کا کیا کیا جائے جو ان شریف زادیوں کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ارد گرد بکھری ہوئی یہ ہزاروں کہانیاں ہیں۔ کچھ لڑکیاں بول پڑتی ہیں، کچھ پوری زندگی سہ جاتی ہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے اذیت اور کرب اور تکلیف میں گزار دیتی ہیں اور اپنے نامرد شوہر کو پوری زندگی کے لیے قبول کر لیتی ہیں اور جیسی یہ آتی ہیں ویسی ہی رہتی ہیں، ان میں کوئی تبدیلی بھی نہیں آ پاتی۔ سامعین کرام، یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے جس پر بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے، اور خدا را اپنی بیٹیوں کو بیانے سے پہلے اس لڑکے کا ایک میڈیکل ٹیسٹ ضرور کروا لے کہ آیا یہ لڑکا مرد ہے بھی یا نہیں، کیونکہ بعد میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اور بیٹی کو گھر بٹھانے، اس پر طلاق جیسا داغ لگوانے اور اس کی زندگی اجیرن کروانے سے بہت بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی بچ جائیں اور پہلے ہی باز آ جائیں اور اپنی بیٹی کو کسی اچھے مرد کے ساتھ جو واقعی مرد ہو اس کے ساتھ بیاہ دیں۔